السلام علیکم معزز ناظرین، جو گندم کی فصل ہے اس میں سے چوڑے پتوں والی اور نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے جو سخت جان جڑی بوٹیاں ہیں چوڑے پتوں والی، تو وہ ان کے خاتمے کے لیے ایک زہر ٹرائی الٹرا مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو اس میں جو زہر ہیں وہ 3 زہر ہیں جو نکیلے پتوں والی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا جو ہے وہ ختمہ کر دیتے ہیں۔ تو ان میں جو ہے میزو سلفوران میتھائل ہے، فلوروسولام ہے، اور MCPA آئسو آکٹائل ہے۔ یہ 400 ml جو ہے فی ایکڑ کی جو ہے وہ ڈوز ہوتی ہے۔ تو اب جو ٹرائی الٹرا ہے اس کا آپ نے جو سپرے کرنا ہے وہ کب کرنا ہے، خاص طور پر جب جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ 2 سے 4 پتوں کی حالت پر موجود ہوں اور جڑی بوٹیاں اگ چکی ہوں، اور نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں جس میں جنگلی جئی اور دمبی سٹی یہ بھی اگ چکی ہوں، تو چوڑے پتوں والی بھی اگ چکی ہوں جس میں مٹری ہے، شاترا ہے، بلی بوٹی ہے، مینا ہے، لیلی ہے، لہ ہے، اور اس طرح سے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں۔ جو پالک کنڈا ہے وہ اس سے نہیں مرتا، پالک کنڈے کے لیے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے اندر پھر آپ کو جو زہر جو ہے وہ ملانا پڑتا ہے۔ پالک کنڈا جو ہے خاص طور پہ تو ہمارے تھل کے ایریا ہیں پنجاب میں ان میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پکے کے رقبے ہیں وہاں پہ مٹری جڑی بوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے جو سپرے بنانا ہے سب سے پہلے اس کو 400 ml کو آپ نے 8 لیٹر پانی لے لینا ہے، صاف تازہ پانی، اور کوشش کرنی ہے کہ سادہ پانی آپ یوز کریں، کھال کا کھڑا ہوا پانی، گدلا پانی وہ آپ نے یوز نہیں کرنا۔ تو اس کے اندر اچھی طرح حل کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے جو ہے 120 لیٹر میں حل کر کے جو ہے وہ سپرے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے جب سپرے کرنا ہے پتوں کے اوپر شبنم یا اس کے قطرے جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، اور جو اہم بات ہے یہ ہلکے وتر میں کی جاتی ہے، یہ تر وتر میں نہیں کی جاتی۔ باقی جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ تر وتر میں ہوتی ہیں، تو اس کو جب وتر آپ کو تھوڑا خشک ہو تو اس وقت آپ نے اس کو سپرے کرنا ہے، کیونکہ اس میں 3 زہر ہیں جو ہے کیا کرتے ہیں، سٹریس دیتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے جو ہے جو نوزل لگانی ہے وہ ہربیسائڈ نوزل لگانی ہے۔ اس کے لیے فلیٹ فین، فلیٹ جیٹ یا ٹی جیٹ نوزل جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، اور دوہرا سپرے آپ نے اس کا نہیں کرنا، اور جو نوزل ہے وہ آپ نے گھٹنے کے برابر رکھنی ہے، اور جو ہے اس طرح سے سپرے کرنا ہے کہ جڑی بوٹیوں کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ اس کو کوریج مل جائے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہلکے خشک وتر میں اس کو کرنا ہے۔ اور یہ اچھے رقبے جو ہوتے ہیں، جو زرخیز رقبے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپنے ان کا سپرے کرنا ہے، اور جو ہلکے ریتلے رقبے ہیں تو ان کے اوپر اس کا سپرے نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سٹریس دیتی ہے اور فصل جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، جھاڑ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرائی الٹرا آپ نے اچھے زرخیز رقبوں کے اوپر جو ہے وہ سپرے کرنی ہے۔ جو ریتلے رقبے ہیں مشاہدے میں آیا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے اس کو سٹریس دیتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو سپرے کرنی ہے وہ اور کرنی ہے، کیونکہ جب نکیلے پتوں والی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اگ گئیں تو پھر آپ نے اس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جڑی بوٹیاں جو ہیں گندم میں وہ علیحدہ اگتی ہیں، چوڑے پتوں والی پہلے نکلتی ہیں اور نکیلے پتوں والی بعد میں، تو اس کا پھر آپ علیحدہ سپرے کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کا سپرے جو ہے جب شبنم نہ ہو تو اس وقت کیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح کے وقت سپرے کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ سپرے جو ہے وہ پانی کے قطروں کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور خاطر خواہ رزلٹ حاصل نہیں ہوتے۔ تو خاص طور پہ دوپہر کے وقت 11 سے لے کر جو ہے وہ 2 بجے تک جو ہے وہ آپ اس کا سپرے جو ہے وہ مکمل کر لیں، اور اس کی جو بوٹلز ہوتی ہیں ان کو آپ نے تلف لازمی کرنا ہے تاکہ کوئی جو ہے اس کو یوز نہ کر سکے، اس کی خالی جو بوٹلز ہوتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، کوشش کرتے وقت کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ نے جو ہے اس کا سپرے کرنا ہے تو اس میں احتیاطیں جو ہیں جو میں بتائی ہیں وہ لازمی جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے۔
تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔